تو دنیا میں بھی ہیں، مثلا عبادت کی لذت نہیں رہے گی، کیونکہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں عبادت کی لذت پیدا کرتا ہے۔ اور آج کل غالباً یہ عام شکایت ہے کہ ہم کو اس عبادت میں لذت نہیں آتی، دل نہیں لگتا، نماز کو دل نہیں کرتا۔ تو اس پر غور کر لے کہ وہ اپنی نگاہوں کی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مزید اس کا خوفناک نقصان یہ ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ میں ڈالتی ہے۔ یعنی پہلا دروازہ ہی نظر ہے، اور حدیث پاک میں کہ عینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ تو اب آنکھوں کو جو اس طرح بدنگاہی کرے گا، حرام سے بھرے گا، اس کے عذابات بھی بڑے سخت ہیں۔ جیسے کہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا امرد کو شہوت سے دیکھ رہا ہے، دیکھا اس نے، تو بدنگاہی کا عذاب کہ ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن اللہ تعالی آگ بھر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ پھر اپنی کمزوری پر آپ نظر رکھیں کہ دھواں جو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، دھول اڑے تو برداشت نہیں کر سکتی، معمولی آنکھوں میں تکلیف ہو جائے، جیسے ابھی آج کل آنکھیں شاید آئی ہوئی ہیں، یا پچھلے دنوں یہ مرض چلا تھا تو کیسی جلن مچتی ہوگی، کیسا درد تھا، اس کو یاد کرے، تو وہ برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اس کے قطرے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ریت کا ذرہ اندر چلا جائے اور اٹک جائے تو کتنا پریشان کر دیتا ہے، اور اگر مرچ کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو کیسا اچھال کے رکھ دیتا ہے۔ تو تھوڑی سی لذت بدنگاہی کی، معمولی سی سیکنڈوں کی، منٹوں کی، یہ لذت، فلم دیکھی تھوڑی سی لذت لے لی، ڈرامہ دیکھا لذت لے لی، ناجائز طرح کے سین دیکھ لیے اور لذت لے لی، بدنگاہی کر لی، حرام سے آنکھ کو پر کر لیا۔ آنکھ میں اگر آگ بھر دی گئی میں کیا کروں گا، آنکھ میں اگر آگ کی سلائی پھیر دی گئی میرا کیا ہوگا، یہ سوچے۔ تو اس طرح انشاءاللہ اس کے گناہوں پر، اس کے ہلاکت خیزیوں پر وہ توجہ کریں گے نا، تو بدنگاہی سے بچنے کی انشاءاللہ سوچ ملے گی۔ مزید اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتا رہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق بھی مانگتا رہے، دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، یعنی کوشش بھی بھرپور کرتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہو جائے گا۔ آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں گے نا، یعنی کہ اس کو اصل لوگ سیریس لیتے نہیں ہیں۔ میں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں جو پہلی بار کر رہا ہوں، آنکھوں کے متعلق تو میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن اس کو کوئی سیریس لے نا تب بات بنے گی۔ سیریس نہیں لیں گے تو وہ تو سن کر مطلب ویسے ہی، یعنی کہ عادت ایسی بن گئی ہے کہ بس توبہ۔ حالانکہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنین سے فرما دو کہ وہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھا کریں۔ تو یہ تو گویا آنکھوں کا قفل مدینہ تو ہمارا قرآن سے ثابت ہے ان معنوں کر۔ تو اب جب عورتیں ہیں یا امرد ہیں یا ایسے بدنگاہی کے مناظر ہیں تو اس وقت تو آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، نہ کہ اس کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس کو تاڑے جانا ہے۔ اب آپ دکاندار ہیں یا کوئی ایسی جگہ آپ کو واسطہ پڑتا ہے یا ایسے رشتہ داروں میں واسطہ پڑتا ہے کہ جو نامحرم، جیسے کہ اب چچا زاد بہن آ گئی، وہ نامحرم ہے، اب آپ بھاگ نہیں سکتے وہاں سے، ایسی پوزیشن ہو گئی، کوئی ایسی صورت پیدا ہو، اول تو بھاگ ہی جانا چاہیے، نہ کہ چلا جانا چاہیے اس سے۔ کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ اب جیسے سفر میں بس میں آپ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، ایئر ہوسٹس وہاں تو برقعے پر پابندی ہے ایئر ہوسٹس کے لیے، اب وہ گھوم رہی ہے، اب آپ کیا کرو گے؟
اور اب بالفرض وہ آپ کے بعد آ کر کھڑی ہوئے، آپ اس کو نہیں چھیڑتے، وہ بولے گی کہ پانی دوں، کھانا لاؤں، فلاں چیز لاؤں، تو اب آپ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہوئے کہو گے نو نو ویری سوری تھینک یو، تو یار پھر اپنی آنکھوں کیوں آگ کے لیے تیار کریں؟ تو اگر نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا تو ایسے ہزار مواقع آئیں گے جس سے عورتوں، بے پردہ عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے آدمی کا. ہمارا ماحول اس طرح کا ہے. تو ہر وقت جب آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا، یعنی اکثر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اکثر حیا سے نگاہ نیچی رکھتے تھے. انہیں اوپر دیکھنے کا بھی ہے لیکن وہ کم